صاحبو ایک قصہ مجھے یاد آ گیا علی بھائی. ہم ایک دفعہ عمرے پہ گئے, ہمارے ساتھ مطلب 4-6 لوگ تھے, تو ایک صاحب تھے. اب باقی سب تو کراچی سے ہی پریشان تھے کہ احرام باندھا ہوا ہے, بس جلدی سے احرام اترے. کمفرٹیبل نہیں ہو رہے تھے, ظاہر ہے ہر بندہ تو نہیں ہو پاتا, 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں. پورے سفر میں ان کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ بس جلدی سے احرام اتارنا ہے, جلدی سے, عمرہ کب ختم ہوگا, عمرہ کب ختم. انہی میں ایک ہمارے دوست اور تھے, وہ بڑے اطمینان سے سکون سے احرام پہنا, مست ہیں, اور جھوم جھوم کر وہ طواف کر رہے ہیں, اور مطلب سارے جتنے بھی مناسک تھے انہوں نے بڑے ادا کیے. اب جیسے عمرہ مکمل ہوا تو سارے دوڑے کہ جا کر جلدی سے بال کٹوائیں اور احرام اتاریں. ہوٹل پہنچے, میں نے دیکھا وہ خاموشی سے نکلا, جا کر ہوٹل میں جا کے سو گیا احرام کے ساتھ ہی. بال کٹوانے کی کوئی جلدی نہیں تھی اس کو. میں نے دیکھا رش لگا ہوا ہے, وہ وہاں چلے گیا. میں نے اس سے پوچھا کہ یار سب جلدی میں ہیں, تم جلدی میں نہیں ہو. تو اس نے کہا کہ یہ جو 2 چادریں ہیں نا, آج جتنا مزہ مجھے اسے پہن کے آ رہا ہے نا, اور میں تو طواف کرتے ہوئے سعی کرتے ہوئے پورے سفر میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے حضور نے ایسا ہی احرام پہنا ہوگا. اب دیکھیے ایک ہی چیز ہے, ایک بندہ اس احرام کو مجبور ہو کے پہن رہا ہے, اور ایک اسی احرام کو مسرور ہو کے پہن رہا ہے. دوستوں نے کہا کہ ہم سفر شروع کرتے ہیں, طائف چلتے ہیں. تو تقریباً ایک گاڑی کا انتظام کیا گیا کہ سب مل کے جائیں گے طائف. ان صاحب سے کہا کہ طائف چلو, کہنے لگے میں تو نہیں جاتا. تو بھائی سارے تیار ہو گئے, آپ کیوں نہیں جا رہے؟ کہنے لگے کہ نہیں بس مجھے طائف نہیں جانا. میں نے کہا خیریت, کیوں نہیں جانا؟ ٹھنڈا علاقہ ہے, یہاں اتنی گرمی ہے, وہاں چلیں گے. کہنے لگے کہ میں طائف کا جب بھی پڑھتا ہوں سنتا ہوں نا, میری کیفیت بدل جاتی. وہاں میرے حضور کو پتھر برسائے گئے, میں نہیں جاتا, بس مجھے نہیں جانا. میں نے کہا بھائی تو مکے والوں نے بھی تو بڑا ظلم ڈھایا تھا, یہاں آپ بڑے مزے سے وہاں نہیں جا رہے. کہنے لگے کہ اس مکے میں میرے حضور فاتح بن کر بھی تشریف لائے تھے, حضور کا بچپن بھی یہاں گزرا ہے, ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے وہ یہاں برکتیں چلی آ رہی ہیں, میں وہاں نہیں جاؤں گا. تھے بھی بڑے معزز آدمی. ہم نے کہا پھر؟ کہنے لگے کہ اگر چلنا ہے تو غار ہیرا چلو. غار ہیرا چلے گئے. غار ہیرا جب پہنچے تو ان کا اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی اب نوافل بھی پڑھ لیے, دعا بھی کر لی, نعت شریف بھی پڑھ لی, سب کچھ ہو گیا, اب چلو. ایک دفعہ سید صاحب کے ساتھ بھی ہم گئے تھے اوپر غار ہیرا پر. میں نے کہا کہ وہاں ٹھنڈی گاڑی میں تم نہیں گئے, یہاں اتنی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئے اور اب واپس جانے کا نام نہیں لے رہے, وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے تسلیم بھائی بات یہ ہے کہ کعبے کی بھی کئی دفعہ تعمیر ہو چکی ہے, مطاف بھی چینج ہو گیا ہے, صفا و مروہ بھی بدل گیا ہے, لیکن غار ہیرا کا یہ جو پتھر ہے یہ وہی ہے. اللہ اکبر, اور نیچے بھی وہی پتھر ہے جہاں میرے حضور نے سجدے کیے. میرا تو یہاں سے کہیں جانے کا دل ہی نہیں کر رہا. اب کچھ دوست تھے جو ہر وقت وہاں جتنی دیر بیٹھے یار بڑا درد ہو رہا ہے, بڑی تکلیف ہو رہی ہے, بہت سیڑھیاں چڑھنی پڑیں, اور دوسرا تھا وہ جھوم رہا تھا بیٹھ کر, اس خیال میں گم تھا. ٹھیک ہے, کسی کو جو ہے وہ ستم لگ رہا تھا اور کسی کو وہ کرم لگ رہا تھا. تو بات یہ ہے کہ روزے کو اگر آپ مجبور ہو کے رکھیں گے تو بات اور ہوگی, لیکن اسی روزے کو اگر عشق و محبت سے رکھیں گے, عشق والا روزہ رکھیں گے تو بات اور ہوگی. پھر آپ کو تکلیف کا, گرمی کا, کسی چیز کا احساس نہیں ہوگا. کیونکہ جب یہ خیال آئے گا نا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں, بس یہ خیال آ جائے تو مزہ کچھ اور ہوگا.